الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إليه من يشاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی بے شمار خزانوں کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں موجود ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں موجود ہے وہ انمول ہیں، بہت ہی ان کی قدر و قیمت ہے۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہے، دنیا میں اس کو کوئی دوسری طاقت اس چیز کو بنا نہیں سکتی۔ جیسے آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی ایک چیز ہے، اسی طریقے سے خود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار خزانوں کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے اندر سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ہے ہدایت اور ایمان۔ اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہمارے نظر میں قدر و قیمت کیا ہے؟ مال و دولت کی ہے، سونا چاندی اور زیورات کی ہے، کہ جس کے پاس میں سونا چاندی اور زیورات ہوتا ہے، دنیا والے اور دنیا دار اس کی خوب عزت اور اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان مال و دولت کی اور اسباب کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ ہے ہدایت اور ایمان۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے پاس میں ظاہری اعتبار سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، دنیاوی زندگی گزارنے کا ساز و سامان اس کے پاس میں نہیں، سونے کے لیے نرم اور گرم بستر اس کے پاس میں نہیں، کھانے کے لیے عمدہ کھانا اور پکوان اس کے پاس میں نہیں ہے، وہیں پر لیکن اس کے پاس میں ایمان ہے، ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کی بہت ہی قدر قیمت ہے۔ اسی جانب دنیا کے مال و اسباب ایک انسان کے پاس میں بہت زیادہ ہے، وافر مقدار میں ہے، آرام کرنے کے لیے اچھے سے اچھے بچھونے اور کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ پکوان اس کے پاس میں ہے، لیکن اس کے دل میں اگر ہدایت کا نور نہیں، ایمان کی روشنی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے، قارون دنیا کا بادشاہ تھا۔ ایک تو انسان ہوتا ہے علاقے کا بادشاہ، جیسے کوئی ہندوستان کا بادشاہ، کوئی پاکستان کا بادشاہ، کوئی امریکہ کا بادشاہ، لیکن قارون جو تھا وہ دنیا کے بادشاہ تھا۔ پوری دنیا پر اس کی حکمرانی تھی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، جن میں سے 2 کافر اور 2 ایمان والے تھے۔ کافر میں ایک قارون اور دوسرا بخت نصر، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین، یہ 2 بادشاہ، سلیمان اور ذوالقرنین یہ مومن بادشاہ، اور قارون اور بخت نصر یہ کافر بادشاہ۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی، دنیا سے اس کونے سے لے کر اس کونے سے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن آپ دیکھیے قارون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قارون جب اپنے ساز و سامان کے ساتھ میں، اپنے لشکر کے ساتھ میں، ایک روز قارون نے یہ چاہا کہ میں لوگوں کو اپنی حکمرانی دکھاؤں، لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس میں کتنا مال ہے، میرے پاس میں کتنی دولت ہے، اور میں کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ قارون نے اپنے مال کا جلوہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے تمام خزانوں کو لے کر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں، بڑے بڑے اونٹ اور طاقتور اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی۔
آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تالا ہے، ایک روم ہے، اس کے اندر اگر پورے سونے چاندی سے بھر دیا جائے اس کو تو اس کی چابی کتنی سی ہوں گی؟ صرف ذرا سی۔ لیکن قارون کا جو خزانہ تھا اس خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اس کو اٹھایا کرتے، تو کتنے خزانے کا مالک ہوگا۔ چنانچہ قارون ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میری بادشاہت کیسی ہے، میری سلطنت کیسی ہے اور میری حکومت کیسی ہے۔ وہ اپنے تمام تر خزانوں کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے نکلا، ظاہر ہوا۔ لوگ اس کے مال و دولت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، حیرت کرنے لگے۔ وہیں پر کچھ لوگ جو ایمان کے اعتبار سے کمزور تھے، ان کے دل ایمان کی روشنی سے کم جگمگاتے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کے جیسا نوازا جاتا، کاش کہ ہمارے پاس میں بھی اتنا مال و اسباب ہوتا جتنا کہ قارون کو دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو قارون اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھستا چلا گیا، کچھ اس کا خزانہ اس کے کام میں نہیں آیا۔ قارون بھی زمین میں دھس گیا اور اس کا خزانہ بھی زمین کے اندر دھس گیا۔ ایسے ہی فرعون، جس نے ایک تو انسان مالدار ہونے کا، کوئی بادشاہ ہونے کا، کوئی حاکم ہونے کا، کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن فرعون ایسا بدبخت تھا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، مجھے رب مانو، جو مجھے رب نہیں مانے گا تو میں اس کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اتنا بدبخت انسان تھا۔ آپ دیکھیے جب اس کا حشر کیا ہوا، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت، سلطنت اور حکومت سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پیچھے فرعون نے اپنے لشکر کو لگا دیا اور اپنا پورا لشکر سمیت موسیٰ علیہ السلام کا تعقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ لیکن ہوا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں ایک لاٹھی ماری، سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے اور وہ لوگ اس راستے پر سوار ہو گئے۔ فرعون پیچھے سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے اس کے تمام لشکر نے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا کہ ہم بھی اس راستے پر سوار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے تمام لشکر اور طاقت سمیت سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو وہ ہے ایمان اور ہدایت۔ اگر جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہوگی، وہی انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کے راستے ہمکنار ہوں گے۔ آپ دیکھیے ایک بلال ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے کہ ان کی کوئی حالت نہیں ہے، رنگ و روپ کے اعتبار سے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور ان کی حیثیت ایک غلام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال جنت میں میری سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے دل میں ہدایت ہے اور ایمان کی روشنی ان کے دل کے اندر جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ آج اگر دنیا میں انسان، اور آپ دیکھیے انسان دولت سے ہر چیز کو خرید سکتا، ہر چیز کو حاصل کر سکتا، لیکن ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے ہی عطا فرماتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان
اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، اس کی وفات ہو جائیں گی، قیامت برپا ہو جائیں گی، حساب اور کتاب کا وقت سوار ہو جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ان کے اعمال ناموں کا حساب لیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اس موقع پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی حکومت کے اندر سورج نہیں ڈوبتا تھا، ایسی ایسی حکومتوں کے مالک، ایسی ایسی سردار اور ایسے ایسے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھ تلے کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں خدام دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن ان کے دل ہدایت کی روشنی سے خالی تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، دنیا میں ان کے دل میں ہدایت نہیں تھی، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اعمال صالحات ان کے زندگی میں موجود نہیں تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ حاضر ہوں گے، مجرم بن کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس شخص کا جرم کل قیامت کے دن ثابت ہو جائے گا، یعنی جس کے دل میں ہدایت نہیں ہوں گی، ایمان نہیں ہوگا اور اعمال صالحات کی روشنی سے اس کا دل نہیں جگمگاتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے بارے میں سخت فیصلہ فرما دیں گے۔ کل قیامت کے دن جب وہ مجرم بن جائیں گا، مجرم کی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ارشاد فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہ جس شخص کا جرم ثابت ہو جائے گا، جس شخص کا جرم ثابت ہو جائے گا تو وہ مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر، دوزخ اور اس کی سختیوں کو دیکھ کر، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، تو وہ مجرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر چاہیں گا کہ کاش میں اس عذاب کے ذریعے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دوں اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ وہ اولاد جس کو انسان دنیا میں اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھتا تھا، وہ اولاد کہ جس کے سکھ پہنچانے کے لیے، جسے راحت چین اور آرام پہنچانے کے لیے انسان نے مال کو اتنا اکٹھا کیا، اتنا جمع کیا کہ اس کے حاصل کرنے میں نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی فکر کی، بس جو مال آ رہا اسے جو ہے اپنے جیب کے اندر بھر لیا اور بینک بیلنس کو پورا کر دیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کی اولاد کو سکھ ملے، اس کی اولاد کو راحت ملے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ دوزخ کی سختیوں کو دیکھیں گا، دوزخ کی ہولناکیوں کو دیکھیں گا، تو وہ یہ چاہیں گا کہ میں اس دوزخ کی عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنی اولاد کو دے دوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور یہ چاہیں گا کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنی بیوی کو دے دوں، وہ بیوی جس کی اس نے دنیا میں ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کیا، اپنی بیوی کے فرمانوں کو پورا کرنے میں، اپنے بیوی کے حکموں کو پورا کرنے میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑا، اس نے اپنے بیوی کے حکم کو پورا کرنے میں نماز کا خیال نہیں رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کا خیال نہیں رکھا۔ بیوی نے کہا کہ اجی تم داڑھی کے ساتھ میں اچھے نظر نہیں آتے، داڑھی کو تلاش لو، تو بیوی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو صاف کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے لیا۔ لیکن کل قیامت کے دن جب اس کا جرم ثابت ہو جائے گا تو دوزخ کی ہولناکیوں کو دیکھ کر یہ کہیں گا کہ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو فدیے کے اندر پیش کر دوں، اپنے بھائی کو فدیے کے اندر پیش کر دوں، وہ بھائی جو دنیا میں ہر مصیبت سے اسے بچایا کرتا تھا، جہاں پر اگر ذرا سا اس کے ساتھ میں کوئی انسنی ہو جائے تو اس کا بھائی اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن یہ چاہیں گا کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے دوزخ میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل دوں،
وصاحبته وأخی وفصیلته التي تؤوی، اور اپنے اس خاندان کو جس خاندان کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ میرا خاندان بڑا اونچا ہے، میرا خاندان میری ہر وقت ضرورت کو پورا کرتا ہے، اگر کہیں پر فساد ہو جائے یا کسی کے ساتھ میں میری بات نہ بن پڑے تو میری خاندان میری مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے گا تو یہ کہیں گا کہ میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنے خاندان کو پیش کر دوں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ یہ چاہیں گا کہ وہ مال میں نے جو دنیا میں جمع کیا وہ مال بھی، اپنے گاؤں والوں کا تمام مال، اپنے شہر والوں کا تمام مال، اپنے ضلع والے کا تمام مال، غرض یہ کہ تمام دنیا کی دولت، دنیا میں جتنے بھی مال و اسباب ہیں، قارون گزرا اس کا خزانہ، فرعون گزرا اس کا خزانہ، ابو جہل، اسی طریقے سے دنیا کی جتنی بھی مال و دولت ہے وہ تمام کی تمام مال و دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فدیے میں، جرمانے میں دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عذاب سے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بچائیں گے۔ کیا کہا کہ وہ وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمام کے تمام چیزیں اپنے فدیے کے اندر پیش کر دو اور پھر بچ جاؤ، تو وہ کہا جائے گا کہ کلا انہا لذا، کہ ہرگز نہیں، آج تمہارا کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تمہیں کہا جاتا تھا کلا انہا لذا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ دوزخ کی آگ بڑی ہی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر جس شخص کو بھی ڈالا جاتا ہے تو انسان آگ میں تو بعد میں ڈلے گا، آگ میں تو بعد میں گرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی جو بھاپ ہے وہ انسان کے دل تک پہنچ جائیں گی اور وہیں پر اس کا کام تمام ہو جائے گا، اور وہاں پر تو ایسا عالم ہوگا کہ موت کو بھی موت نہیں آئیں گی، انسان موت کی تمنا کرے گا لیکن اسے موت دوزخ کے اندر نہیں آئیں گی۔ دوزخ کی سختی ایسی سختی ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے، موت نہیں آئیں گی، ہر وقت تکلیف دینے والے عذاب کے اندر ہر وقت تکلیف دینے والے عذاب کے اندر یہ مبتلا رہے گا، کوئی شخص اسے وہاں سے بچا نہیں سکتا۔ اگر وہاں سے اسے کوئی شخص بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کے اعمال صالحات، نیک اعمال، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تلاوت اور اس کی ہدایت، یعنی ہدایت جس کے زندگی میں ہوں گی وہی شخص دوزخ کی سختیوں سے بچ پائے گا اور جنت کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ اب کہتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو، یعنی جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتلائے، اس طریقے کو اختیار کرنے کو ہدایت کہتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دو باتیں اگر جس کی زندگی میں پائی جائیں گی اس کی دنیا بھی آرامی سے گزریں گی اور اس کی آخرت بھی روشن ہوں گی، پھر جنت بھی اسی کی ہوں گی اور اس کے تمام تر نعمتیں اور وہاں کی راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تیار فرما دیں گے، لیکن شرط اس بات کی ہے کہ وہ اپنے دل کو ہدایت سے روشن کرے، اپنے ایمان کو بڑھائے، اور ایمان بڑھے گا کائے سے؟ ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحات سے، نمازوں کی پابندی سے، تلاوت کے کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے سے۔ اگر یہی بات اگر پائی جائیں گی تو ہم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دنیا کے اندر ہمیں فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اگر تم گناہ سے نہیں بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاسوسی نظام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاسوسی کے لیے کئی چیزوں کو ہمارے اوپر مقرر فرما دیا۔ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے،
ہم چاہے اپنے آپ کو بند کمرے میں پیک کر لیں، یا ہم اپنے آپ کو سمندر کی تہ کے اندر غرق کر لیں، یا آسمان کی فضا کے اوپر بلند کر لیں، غرض یہ کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی چپے میں اگر ہم چلے جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نہیں بچ سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نگرانی سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہر وقت ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ ایک انسان یہ ہے کہ ابھی دل کے اندر صرف اس نے ارادہ کیا کسی نیک کام کے کرنے کا اور کسی گناہ کے کرنے کا، ابھی کیا نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی پڑھا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ اس کے دل کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا۔ ایسے ہی گناہ کرنے کا ارادہ اس نے کیا، ابھی گناہ کیا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر آنے سے پہلے اور وجود میں آنے سے پہلے اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاسوسی نظام بڑا سخت ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جاسوسی نظام ہے وہ ہے کرامن کاتبین۔ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ میں لگا دیے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے اس کے اوپر مقرر کر دیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں کہ جو ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی ایک سیدھے کندھے کے اوپر ایک دائیں کندھے کے اوپر، جو بندے کے اچھائیاں بھی لکھتے ہیں اور بندے کے برائیاں بھی لکھتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر فرض کر لیجئے 1,00,000 انسان ہے تو پھر 2 لاکھ فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ سوار ہیں۔ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور انسان کی پوری زندگی کے اعمال، چاہے انسان نیک اعمال کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو، وہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ان اعمال کو لکھ رہے ہیں، لیکن وہ ابھی کچھ نہیں کریں گے۔ اگر تم گناہ کریں گے تو تمہارے گناہ کو لکھ لیں گے لیکن تمہیں نہیں روکیں گے، اگر تم نیک کام کریں گے تو تمہارے نیکیوں کو لکھ لیں گے لیکن تمہیں نہیں روکیں گے۔ وہ صرف لکھنے پر مامور ہے، وہ نہ تمہیں اف کہیں گے نہ کچھ کہیں گے۔ اگر تم نیک اعمال کریں گے تو وہ اس کو بھی لکھ لیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو اس کو بھی لکھ لیں گے۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ارشاد فرمائیں گے تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ بندہ انکار کر دے گا کہ بھائی میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، تو سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی کہ اس گناہ تم نے کیا ہے۔ انسان اس کو انکار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ جو دائیں کندھے پر اور ایک فرشتہ جو بائیں کندھے پر ہے، جسے کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان فرشتوں کی رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھ، زندگی بھر تو نے اتنے نیک اعمال کیے اور زندگی بھر تم نے اتنے برے اعمال کیے۔ وہ تمام رپورٹ اس کے سامنے آئیں گی، اور جو شخص اس امتحان کے اندر کامیاب ہوگا، اس شخص کا نامہ اعمال، اس کی زندگی کی کارستانی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس شخص کی زندگی کی رپورٹ اور اس کی کارستانی اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ شخص خوشی کے مارے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص خوشی کے مارے ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا اور کہیں گا کہ دیکھو میری کتاب، دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں، اسکولوں کے، کالجوں کے، اگر کوئی بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، اچھے نمبرات اسے حاصل ہو جاتے ہیں، وہ خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ضلع لیول پر میرا امتحان ہوا، مجھے اس کے اندر کامیابی ہوئی اور اتنے پرسنٹیج میں نے اس میں حاصل کیے، دیکھو اسٹیٹ لیول پر میرا امتحان ہوا، میں نے اتنے مارکس اس کے اندر حاصل کیے، دیکھو ورلڈ لیول پر میرا امتحان ہوا، میں نے اتنے نمبرات اس کے اندر حاصل کیے۔
وہ دکھاتے پھرتا ہے، لیکن یہ کامیابی اصل نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اور اپنے رزلٹ کو کل قیامت کے دن خوشی خوشی دکھلائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کے مارے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ لو دیکھو میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب صحیح ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ شخص اب جسے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اب وہ خوشی خوشی جنت کے اندر رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ قطوفھا دانیہ، اور وہ جنت کے اندر رہے گا، ایسی جنت جس کے میوے بالکل قریب رہیں گے۔ ہمیں آج دنیا میں پھل کھانے کے لیے بازار میں جانا ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرنی ہوتی ہے، لیکن جنت کے میوے اور جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ اس کی ٹہنیاں بالکل ہمارے منہ کے پاس میں ہوں گی۔ ہم چاہیں گے کہ یہ پھل ہمارے پاس میں آ جائے، اس کی شاخ جھک جائے گی اور وہ پھل ہم توڑ لیں گے۔ یہ جنت ہوگی کہ اس کے میوے وہاں پر ہوں گے اور انسان کی مرضی کے مطابق وہاں پر وہ زندگی گزارے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، کل جنت میں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہیں پر اگر کسی شخص کو نامہ اعمال اس کی دنیا کا ریکارڈ اس کے اگر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ بڑے خسارے اور نقصان میں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا، مجھے اپنی دنیا کا رزلٹ ملا ہی نہیں ہوتا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اب میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کے اندر مجھے موت آتی اور موت میرا تمام قصہ مکمل کر دیتی کہ جو نہ حساب و کتاب کی یہاں پر جھمیلے ہوتے، نہ کسی اور چیز کی یہاں پر نقصان اٹھانا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، وہ مال جس کو میں نے دنیا کے اندر جمع کیا، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، غریبوں کا دل دکھا کر میں نے مال کو جمع کیا اور میں نے مال کے حاصل کرنے میں اپنے رب کے حکموں کو توڑا، اپنے رسول کی نافرمانی کی، وہ مال آج میرے کوئی کام میں نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت جس پر میں بڑا ناز کرتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، اس کے اوپر کوئی 1 انچ بھی نہ بڑھ پائے، یہ ایریا میرا ہے، یہاں پر کوئی غلطی سے بھی گھس نہ آئے، وہ حکومت جو مختصر سی میری حکومت تھی وہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ حکومت اور سلطنت میری برباد ہو گئی۔ یا ہلک عنی سلطانیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے چھوٹ گئی، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ پھر اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ اس نالائق کو پکڑو، اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا۔ خذوہ فغلوہ، اس نالائق کو پکڑو اور اسے بیڑیوں کے اندر جکڑ دو، ثم الجحیم صلو، اور بیڑیوں کے اندر باندھ کر اب اسے دوزخ کے اندر پھینک دو۔ یہ ہوگا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا ہی کے پیچھے اپنی تمام زندگی کو برباد کر دیا، نہ روزوں کی فکر کی، نہ نماز کی فکر کی، نہ آخرت کا غم ان کے اوپر سوار ہوا، نہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور رضا کا انہوں نے پرواہ کیا۔ صرف ان کا مقصد دنیا میں یہی تھا کہ کھانا کمانا اور سو جانا۔ صبح اٹھا نیند میں، صبح 9 بجے اٹھا اور کام پر گیا، شام کو کام سے گھر پر آیا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ بیچ میں کی درمیان کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ تمام نمازوں کو ضائع کر دیا۔
اب اس شخص کا انجام یہ ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل قیامت کے دن نہ اس کی اولاد اس کے کام میں آئیں گی، نہ اس کے والدین اس کے کام میں آئیں گے، نہ اس کے خاندان والے اس کے کام میں آئیں گے، نہ اس کے بھائی و برادری اس کے کام میں آئیں گی، نہ اس کی مال و دولت اس کے کام میں آئیں گی۔ غرض یہ کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے کام میں نہیں آئیں گی، صرف کام میں جو آئے گا اس کا یہی آئے گا، اس کے اعمال صالحات یعنی نیک اعمال، وقت پر پڑھی ہوئی نمازیں، وقت پر دی ہوئی زکاتیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، یہی چیز اس کے کام میں آئے گا۔ اور اسی چیز کو ہدایت کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہی کو اور ان کے طریقے ہی کو ہدایت کہتے ہیں کہ یہ جس کے زندگی میں ہوں گی وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی اس سے ہٹ کر ہوں گی وہ شخص کل قیامت کے دن ناکام ہوگا، اس کا کوئی فرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے دل ہدایت کے نور سے منور ہو جائے ایسے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت پڑھ